اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2022 کا دن ہے۔ الحمدللہ ٹھیک آج سے 75 سال پہلے 14 اگست 1947 میں یہ عظیم خطہ پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمتاً محنت کرتے رہنا یہ پاکستان کا حق ہے۔ البتہ عام طور پر نوجوان نسل جو ہے پاکستان حاصل کرنے کی قربانیوں اور جو اس کے پیچھے ہمارے بڑوں اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اس سے نابلد ہے، اس سے ناواقف ہے۔ صرف وہ روڈوں پر خوشیاں منا کر، باجے بجا کر، بم پٹاخے پھاڑ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پاکستان کا حق ادا کر دیا، بلکہ پاکستان کے وجود اور پاکستان کو حاصل کرنے کا کچھ اور ہی مقاصد تھے۔ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا، پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور آیا ہم جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس مقصد میں کامیابی کی طرف گامزن ہیں یا نہیں، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد اور مطلب سمجھنے کے لیے آج سے 75 سال پہلے نہیں، بلکہ میں آپ کو 1400 سال پہلے لے کر جاتا ہوں، تاکہ آپ حضرات پاکستان کے وجود اور پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ وہ یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی رہائش خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے زندگی گزاری اور اپنے 40-50 سال وہیں پر رہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی رہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے ان سب کے لیے دین پر عمل کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغام پھیلانے اور پہنچانے اور اس پر عمل کرنے میں بہت رکاوٹیں ڈال دی تھی۔ چنانچہ اس کے واقعات ہم میں سے ہر ایک بچہ، بڑا بوچہ، مرد و خواتین سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو دین پر عمل کرنے میں تکلیفیں پیدا کر دی، کس طرح ان پر مشقتیں اور آزمائشیں ڈال دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ لوگ دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر نعوذ باللہ کچرا تک پھینکا گیا، نماز کے دوران آپ پر چادریں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برے سلوک کیے جاتے تھے، انہیں تپتی ہوئی ریتوں پر لٹا کر اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے کا کہا جاتا تھا، اور نعوذ باللہ انہیں اسلام کا انکار کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ سب واقعات کہنے اور سننے میں ہمیں بہت آسان لگتے ہیں، لیکن جو اس سے گزر رہا ہو وہی وہ تکلیف جانتا ہے۔ یہی سب حالات وہاں چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی حکم ہوا کہ آپ جو ہے ہجرت فرما کر اپنے صحابہ کرام کو یہاں سے لے جائیں۔ تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ملک کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، بعد ازاں وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جو پہلے یثرب کہلاتی تھی اس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، بعد میں اس جگہ کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہاں ہجرت کا حکم فرمایا، اور خود بھی ایک رات، جس رات کو نعوذ باللہ کفار اور وہاں کے مشرکین اور غیر مسلموں نے انتہا کر دی، ظلم و زیادتی کی، کہ ہمارے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ بھی یہاں سے ہجرت فرما کر تشریف لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری فرمائی اور اپنے یار غار، یار مزار
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں مدینہ کی پاک ریاست قائم ہوئی، جو عدل و انصاف قائم کرنے والی تھی، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے والی تھی، اور آج تک وہ ریاست الحمدللہ چلی آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح آج سے 75 سال پہلے ہندوستان میں جو پڑوسی ملک ہے پاکستان کا، وہاں پر مسلمانوں پر دین کے حوالے سے تنگ کر دیا گیا، ان پر گہراؤ تنگ کر دیا گیا، انہیں اسلام پر اور دین پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس وقت کے بزرگوں نے، اس وقت کے لیڈروں نے، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے علماء کرام میں سے بہت سے لوگ، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اور بھی بہت سے افراد نئی ریاست اور نیا ملک قائم کرنے کی جد و جہد میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ملک اور وہ عظیم خطہ پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو جو وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہجرت کرنے کی مکے سے مدینہ کی طرف تھی، یعنی اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کے نظام کو قائم کرنا اور اسلام کو زندہ کرنا، وہی وجہ پاکستان کو وجود میں لانے کی بنی کہ مسلمانوں کو دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت اور دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو باقی اور قائم دائم رکھنے کے لیے یہ پاکستان کا خطہ وجود کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور دو قومی نظریہ، یعنی فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کافر، اسی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر 14 اگست والے دن ہی جلسے میں ارشاد فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے الحمدللہ دنیا بہت گھومی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی اور کہاں کہاں نہیں لے کے گیا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہو۔ اسلامی ممالک تو بہت سے ہیں، لیکن اس بنیاد پر کوئی ملک یعنی جس کی شق میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اسی بنیاد پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اور اسلام کو یہاں پر تسلیم کیا گیا اور اسلام نافذ کرنے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ اعزاز صرف اور صرف اس ملک پاکستان اور اس پاک سرزمین کو حاصل ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کی شکل میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی بھی اس ملک کے اندر کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ صرف اور صرف قیادت کی کمی ہے کہ اس ملک کو قیادت جو ہے ہمیشہ ناقص ملتی چلی آ رہی ہے۔ اگر اس ملک کو قیادت صحیح مل جائے، وہی قیادت مل جائے جو آج سے 1400 سال پہلے ملی تھی، وہی ارادے اور وہی پاک ارادے اور وہی مخلصانہ محنت مل جائے جو آج سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ کی ریاست کو ملی تھی، اور وہی عدل و انصاف قائم کرنے والے مل جائیں جو آج سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ کو ملے تھے، تو جیسے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار شیر و شکر ہو کر اس کی ترقی کا ذریعہ بنے، وہاں پر اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کرنے والے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے والے بنے، آج یہ ملک بھی انشاءاللہ تعالی اگر اس طرح چلنے لگ جائے اور اس کی قیادت اس طرح بن جائے اور یہاں کے عوام اس طرح بن جائے، آپس میں شیر و شکر ہو جائے، اتحاد اور متحد ہو جائے، اور قیادت جو ہے دین اور اسلام کا درد رکھنے والی بن جائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان تمام دنیا میں اور تمام اسلامی ممالک میں، تمام غیر مسلم ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آئے گا، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے خاص کر مدینہ منورہ اور گنبد خضرا والے کہ اسلام سے ہے، کلمے سے ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے۔
تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس ملک عظیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے صرف اس ملک سے فائدہ حاصل کرنے کی فکر میں نہ رہیں کہ ہمیں اس ملک نے سے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یا نعوذ باللہ بعض اوقات بہت سے لوگ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے دیے ہی کیا ہے۔ بھائی ملک تو ایک زمین ہے، ملک تو ایک خطہ ہے، ملک تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچ بنانی ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کے لیے محنت کرنی، ہمیں اس ملک کے رہنے والوں کے لیے محنت کرنی، ہمیں اس ملک کے باشندوں اور ان یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام آنا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے موقع پر، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جو وہ کام کر رہا ہے اس میں ملک کی خدمت کی بھی نیت کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اللہ تعالی ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ در حقیقت یہ اس ملک پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت اور خصوصی برکت ہے، اور خصوصی اللہ تعالی کی مدد اور انعام شامل ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس ملک سے کیسے خدمتیں لینی ہیں، بلکہ یہ فکر کریں کہ ہمیں اس ملک کا کیسے خادم بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سبق اور اس عظیم پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور اس پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں پھیلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔